بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان کے حوالے سے جو اللہ رب العزت کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، اس حدیث پاک کے ابتدائی الفاظ کے حوالے سے چند باتیں بیان ہو چکی۔ اب اسی حدیث پاک کے اگلے الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہر جعل اللہ تبارک و تعالی صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ان کو فرض کر دیا ہے، اور ماہ رمضان کی راتوں کا قیام تطوع یعنی نفل بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے، اس بات کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 185، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو تم میں سے ماہ رمضان پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی بات کو بیان کیا، جعل اللہ تبارک و تعالی صیامہ فریضہ، کہ ماہ رمضان کے روزے فرض کیے اللہ رب العزت نے، وقیام لیلہ تطوعا، لیکن رات کا قیام فرض نہیں کیا، نفل بنا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے فرض ہیں ماہ رمضان کے، رات کا قیام نفل ہے، فرض کیوں نہیں ہے؟ تو علماء حق، اللہ رب العزت علماء حق کو اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین، جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو خوب معلوم ہے کہ میرے بندوں میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو سارا دن محنت کریں گے، مزدوری کریں گے اور روزہ بھی رکھیں گے۔ اگر رات کا قیام بھی فرض کر دیا جاتا تو ان بندوں کے لیے مشکل پیش آتی، ان کے لیے دشواری ہو جاتی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مشقت میں مبتلا نہیں فرماتا ہے۔ قرآن سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 286، اس آیت کریمہ کی ابتدا کے اندر یہ الفاظ ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، طاقت سے بڑھ کر کسی کو مشقت کے اندر مبتلا نہیں فرماتا ہے۔ تو دن کے روزے فرض ہیں، رات کا قیام فرض ہو جاتا تو مشکل ہو جاتی، پریشانی ہو جاتی، تو رات کا قیام نفل بنا دیا۔ لیکن نفل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو لائٹ لیا جائے، ہلکا لیا جائے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ جس طرح عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہے کہ نفل کوئی اضافی چیز ہے، ادا کر لو تو ٹھیک ہے، نہ ادا کرو تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ماہ رمضان کے اندر خاص طور پر انسان کو چاہیے کہ نوافل کی پابندی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی حدیث پاک کے اندر اگلے الفاظ کے اندر اس کی وضاحت بیان فرمائی، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان ماہ رمضان کے اندر ایک نفل ادا کرتا ہے، ایک خیر والا کام کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے جو فرض نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے کیا ثواب عطا فرماتا ہے؟ اس ایک خیر والے کام، نیک اور نیکی والے کام کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کے برابر اس کرنے والے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ماہ رمضان کی برکتیں دیکھیں، شان دیکھیں، عظمت دیکھیں، نفل پڑھے، خیر والا کام کرے جو فرض نہیں ہے تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ فرض کے برابر اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ ومن ادی فریضۃ فی، اور جو انسان ماہ رمضان کے اندر ایک فرض پڑھتا ہے، ایک فرض ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی 70 فرضوں کے برابر اس فرض ادا کرنے والے کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی کتنا عظیم ہے۔ ماہ رمضان کو اللہ پاک نے یہ شانیں عطا فرما دی ہیں کہ ماہ رمضان میں جو انسان فرض پڑھ لے 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے، نفل ادا کر لے فرض کے برابر ثواب ہے۔ جب اتنا زیادہ محترم مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے سامعین کہ ہم ماہ رمضان کے اندر خاص طور پر نماز کی پابندی کریں، جو فرض ہیں ان کو وقت پر ادا کریں، وقت پر ادا کریں۔ مرد حضرات ہیں مسجدوں میں آ کر جماعت کے ساتھ، اور مائیں بہنیں ہیں گھروں میں رہتے ہوئے فرائض کی پابندی کریں، اور چاہے مرد ہیں
یا مائیں بہنیں ہیں، جتنے بھی ہیں انسان، ہر ایک کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر نوافل کی پابندی کریں، تہجد ہے اس کی پابندی کریں۔ سحری کے وقت اٹھنا تو ہوتا ہی ہے، تو تہجد نفل ہے، نفل کا ثواب ماہ رمضان میں فرض کے برابر ملتا ہے، تہجد کی پابندی کریں۔ چاشت اور اشراق، اوابین، دیگر نوافل انسان زیادہ سے زیادہ ادا کرے کہ ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض ہیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، فرض کو قضا نہ کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں کہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ جماعت کی صورت میں انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسی حدیث پاک کے اگلے الفاظ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور جو انسان صبر کرتا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ماہ رمضان میں انسان صبر کیسے کرتا ہے؟ کھانے سے صبر کرتا ہے، کھانا موجود ہے، روزے کی حالت میں انسان کھاتا نہیں، صبر کرتا ہے۔ پانی موجود ہے، صبر کرتا ہے، پیتا نہیں ہے، حالانکہ گلا خشک ہو چکا ہے لیکن پیتا نہیں ہے۔ نفسانی خواہشات سے انسان صبر کرتا ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا جائز نفسانی خواہشات کو بھی، انسان صبر کرتا ہے کھانے سے، پینے سے، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ غیبت سے، جھوٹ سے، لڑائی جھگڑے سے، ہر قسم کے فساد سے، ہر قسم کی بد نظری سے، ہر قسم کے برا بولنے سے انسان صبر کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا؟ ثوابہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور قرآن مجید میں صابرین کے حوالے سے کیا فرمایا؟ سورہ الزمر چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 10، اس آیت کریمہ کے اندر یہ الفاظ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صابرین کو بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرما دے گا۔ ایک اور مقام پر ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ماہ رمضان میں انسان کو چاہیے کہ جس طرح کھانے پینے نفسانی خواہشات سے صبر کرتا ہے، اس طرح لڑائی جھگڑے سے صبر کرے، برے کلمات زبان سے ادا کرنے سے صبر کرے، غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، اور بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے، برے کلمات ادا کرنے سے بچائے، برا سننے سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ جب یہ صبر انسان کر لیتا ہے تو ثواب جزا بہت زیادہ ہے، اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب اسی حدیث پاک کے اندر اگلے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ ماہ رمضان ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ماہ رمضان کے اندر ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ماہ رمضان آتا ہے تو بہت سے لوگ سیزن لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چیز 100 روپے کی ہے 200 روپے کر کے بیچتے ہیں، چیز 500 روپے کی ہے تو 1000 روپے کر کے اس کو فروخت کرتے ہیں کہ سیزن ہے جی ان کا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان تو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، دنیا کمانے کا نہیں ہے۔ دنیا انسان کمائے منع نہیں ہے، لیکن جائز طریقے سے انسان کمائے، جتنا انسان ممکن ہو سکے دوسروں کو انسان ریلیف دے، دوسروں کے حوالے سے انسان بہتر سوچے، کم سے کم ریٹ جو ہے انسان اس کی جو ہے بچت انسان اپنی کر کے اس کو فروخت کرے۔ لیکن دیکھیں کہ ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان کی برکت یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کے دسترخوان پر جو سارا سال بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، ماہ رمضان کی برکت ہے کہ افطاری کے وقت وہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو سارا سال انسان جن کو کھا نہیں سکتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ریٹ بھی بڑھ چکا ہے، چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں جو سارا سال انسان کھا نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ پاک بندہ مومن کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہاں پر ہے بندہ مومن، مومن کے رزق کے اندر جو پکا مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا، نبی کی اطاعت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور بہت زیادہ کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے جو خطبہ دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس حدیث پاک کے کچھ الفاظ بیان کیے، او کما قال۔ انشاءاللہ اگلے حصے کے اندر اس حدیث پاک کے جو بقیہ الفاظ ہیں وہ بیان کروں گا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آنے والا ماہ رمضان اس کی تعظیم کرنے، اس کا احترام کرنے، اور ماہ رمضان میں اپنی زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔